جب پہلی مرتبہ خواب دیکھا، پھر ذی الحج کی 9 تاریخ اگلے دن خواب دیکھا، اور پھر تیسرے دن یعنی یوم الترویہ کی شب 7 اور 8 ذی الحج کی درمیانی رات آپ نے خواب دیکھا، پھر 8 اور 9 کی درمیانی رات دوسری مرتبہ خواب دیکھا، اور تیسری مرتبہ ذی الحج کی 9 اور 10 کی درمیانی رات خواب دیکھا۔ پہلے 2 دن جو خواب دیکھا اس میں حکم ہوا کہ اے ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو۔ آپ نے صبح اٹھ کر کئی اونٹ، کئی 100 اونٹ، کئی 100 بکریاں قربان کی۔ اگلے دن پھر یہی خواب دیکھا، پھر اٹھ کر پھر قربانی پیش کی۔ لیکن تیسری رات جو خواب دیکھا تھا اس میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے اور قربانی کر رہا ہوں۔ جو تیسری رات خواب آیا تھا، صبح جب آپ بیدار ہوئے تو آپ سمجھ گئے کہ مجھے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان قرآن مجید میں ذکر آیا کہ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اور سب سے محبوب یہی بیٹا ہی تھا۔ دنیا میں جتنی چیزیں پیاری اور محبوب تھیں ان سب میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ پیار، زیادہ محبت، زیادہ رغبت، ذوق و شوق اسی اکلوتے فرزند سے تھی۔ اور خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اللہ کریم نے آزمایا کہ سب سے محبوب شے بھی میرے راستے میں یہ قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تیسری رات خواب جب دیکھا تو سمجھ گئے، کیونکہ امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا کہ پیغمبر، نبی، رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ذی الحج کی 10 تاریخ جس دن ہم عید کی نماز پڑھ کے قربانی کرتے ہیں، جب یہ صبح کا وقت ہوا تو حضرت حاجرہ کو کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو، نہلاؤ، اچھا لباس پہناؤ، ہم کہیں جانا چاہتے ہیں۔ آپ تیار ہو گئے، آپ کی والدہ ماجدہ نے نہلایا، اچھا لباس عمدہ پہنایا۔ جب نکلنے لگے گھر سے تو ایک رسی اور ایک چھری بھی ہاتھ میں پکڑ لی، اور گھر سے جب نکلے تو وادی منا میں وہ مقام جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا قربانی کے لیے، وہاں ایک آج اس جگہ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ایک بالکل چھوٹا سا پلر ایک چوٹی پہ نظر آتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی، انہیں لٹایا تھا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے، ان کی جان ختم ہو گئی ہے، یہ خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ خواب دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کرنے کا عمل یعنی لٹایا ہوا ہے، چھری پکڑی ہوئی ہے، اور یہ ذبح کا عمل جو ہے اس کو خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں نہیں دیکھا تھا کہ ان کی جان چلی گئی یا ذبح ہو گئے، یہ نہیں دیکھا تھا۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے تو شیطان جو ہے ایک انسان کی شکل میں حضرت حاجرہ کے پاس گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ خواب اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو نہیں بتایا، نہ ابھی حضرت اسماعیل کو بتایا ہے، تو شیطان کو کیسے پتہ چل گیا کہ ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ لوگ نبی کے غیب کے علم کو نہیں مانتے، تو شیطان کو غیب کا علم کیسے ہو گیا؟ یہ